عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك،
القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدبر القرآن کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. سورۃ المدثر ہم پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج جو اس صورت میں ہم آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے وہ ہے تفسیر آیت 32 سے 56 تک 32 to 56. اس کے علاوہ ہم آج معنی الکلمات بھی کریں گے، معنی الکلمات اور الوقفات التدبریہ بھی جو ہے کچھ آیات پر ہم تدبر کے لیے رکیں گے، غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے کہ مختلف مفسرین نے ان سے کیا کیا علم کے موتی چنے ہیں اور ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا علم میں اضافہ پا رہے ہیں اپنا. تو آپ سب انشاءاللہ اپنا کاغذ قلم ساتھ رکھیے، نوٹ کیجئے اور انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ سوالات ہوں گے اس کے حوالے سے، تاکہ دیکھیں کہ کیا فہم میں آیا آپ کے، اور پھر انشاءاللہ جو آپ کی ٹرانسلیشن کی کلاس ہے، ترجمہ سنا جائے گا پچھلی کلاس کا آپ سے. تو ابھی کچھ وقت ہے، ذرا پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، چند منٹ ہیں ہمارے پاس. آپ کے کوئی ریفلیکشنز ہوں اب تک جو پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں اس صورت کے حوالے سے یا اس کورس کے حوالے سے، یا اوور آل آپ کوئی کام کیا، کوئی شیئرنگ کی. سو اینی ریفلیکشن یو وانٹ ٹو شیئر، ریز یور ہینڈ، اپنا ہاتھ کھڑا کریں، اپنا مائک کھولیں، بات کریں. کوئی سوال ہے ذہن میں تو پوچھیں. جی مریم قریشی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کی. باجی میں صورت مدثر باجی میں صورت مدثر کے حوالے سے 3 اہم پوائنٹس جو میں نے عمل کرنے کی کوشش کی وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ. ایک تو یہ بات مجھے بہت زیادہ وہ ہوئی کہ وہ کہیں گے کہ مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فیہ سقر، کہ کس چیز نے انہیں دوزخ میں داخل کیا. تو 2 امپورٹنٹ کام وہ نہیں کرنے والے تھے. ایک تو وہ نمازوں کو پڑھنے والے نہیں تھے، اور نمبر 2 وہ مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. تو یہ بہت اہم 2 پوائنٹس تھے، اور اس کی طرف اپنی توجہ بھی مبذول کروانا چاہتی ہوں، اور اپنی کلاس فیلوز کی بھی، کہ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مساکین کو
ہر ایک بھوکے کو جو ہے تو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو تم میں سے آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے والا بن جائے۔ اور جو تیسرا پوائنٹ اہم ہے جو مجھے بہت یعنی سوچنے پر جس نے مجھے مجبور کیا وہ تھا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے سفارشیوں کی۔ یعنی قیامت کے دن ہماری کسی بھی جو نیک یا بزرگ بندہ ہے جس کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم یہ خام خیالی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ یہ ہماری سفارش کر سکیں گے، تو قیامت کے دن کوئی سفارش کسی کی نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کرے، اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اچھے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے ان پر قائم رہنا چاہیے، تاکہ مطلب اور یہ غلط گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے تو یہ بزرگ یا یہ اولیاء اللہ جو ہے تو ہماری سفارش کر دیں گے یا ہمارے لیے نمازیں پڑھنے والے ہیں تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے مریم، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ دعا کے لیے دنیا میں کوئی زندہ شخص ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی آپ کا آپ کے گھر میں ہے، کوئی باہر ہے، اس کو دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، بس اس حد تک۔ لیکن یہ امید رکھنا کہ قیامت کے دن بخشوا لیں گے اور ہم عمل کریں نہ کریں ان کی دعا سے بخشے جائیں گے، یہ عقیدے میں بگاڑ ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمارے پر رحم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ جی شاہدہ جزاک پروین آپ کہیے۔ ہاں جی، میں نے اس پہ جیسے صبر کے معاملے میں ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی اور جو اس کی آیات آ رہی ہیں، تو میں نے اس پہ جیسے کام کیا، کچھ اپنا میرے گھر میں کچھ ایسی دعوت وغیرہ تھی تو ہم سب اسی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلے کے انتقام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھے اور پازیٹیو رویے کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا جو انتقام ہوتا ہے وہ تو بہترین انتقام ہے، اور ہمیں اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ اور ہماری بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ آ کر سسرال والوں کی باتیں نہ کیا کریں، یعنی چغلیاں نہ لگایا کریں، نہ فون پہ اس طرح کی باتیں کیا کریں۔ تو اگر ہم اسلام کو اپنے سامنے صحیح طریقے سے پیش کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے والدین اپنے آپ کو تھوڑا سخت جیسے رکھیں، ہمیں اپنے آپ کو ریشم کی طرح نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہاتھ سے پھسل جائے۔ اگر ہم ٹف ہوں گے تو ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ صراط المستقیم کے راستے پہ ضرور گامزن ہوں گے، اور ہمیں انہی باتوں پہ قرآن کی ہر آیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ صحیح کہ بارک اللہ فی علمک۔ ملک بالکل درست کہا آپ نے کہ اگر کوئی ہمارے اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ آ کے بتائیں اور پھر اس کا ایشو بنایا جائے۔ صبر اسی کا نام ہے کہ چیزوں کو برداشت کر کے اس کا بہتر حل نکالا جائے۔ انشاءاللہ یہ والدین کو بھی سکھانا چاہیے اور سب کو جی مل کر کام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ لاسٹ کمنٹ لے رہی وعلیکم۔ ہوں، تسلیم کہیے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی میں اپنی کلاس کو بہت مس کر رہی تھی، مطلب میں کلاس تو لے رہی تھی لیکن وہاں ایکچولی مجھے بہت ایمرجنسی میں ٹریول کرنا پڑا تھا، تو تفسیر اور یہ سب لے رہی تھی، لیکن میں اتنا مس کر رہی تھی اس چیز کو کہ جو انسان ڈسکشن کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ چیز نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ دن اور رات کا بہت ڈفرینس آ رہا تھا۔ الحمدللہ اب میں اپنے ملک واپس آ گئی ہوں تو مجھے اتنا ریلیکس فیل ہو رہا ہے کہ میں اپنی کلاس میں حاضر ہوں آج پراپر طریقے سے، اور اس لیے مجھے بہت سورہ مدثر جب میں سن رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے استاذہ کچھ بات کر رہی ہے، مجھے جھنجھلا رہی ہیں کہ تم کس طرح کلاس لے رہی ہو کہ وہاں اس طرح، لیکن بہت زیادہ فیل بھی ہو رہا تھا۔ لیکن باجی بہت ایمرجنسی میں یہ چیز ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جوڑے رکھا اور میں نے اپنی کلاسز اور اسائنمنٹ سب کی، لیکن یہ تھا کہ اللہ مجھے سکھا رہے تھے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ کس طرح لے کے چلنا ہے۔ اور میں نے ایک چیز سیکھی اس سے کہ میرے ساتھ جو سسٹر میرے ساتھ سوتی تھی، میری سسٹر ان لا، وہ میرے ساتھ کلاس لیتی تھی رات کو، تو ہم لوگ صبح تھوڑا لیٹ اٹھتے تھے تو سب کہتے تھے یہ لوگ کلاس لے کے سوئی ہوں گی، اب اٹھیں گی آرام سے۔ تو یہ الحمدللہ تھا کہ سب بہت زیادہ اس میں تھے کہ یہ لوگ چاہے کلاس میں بہت سی چیزیں باجی جو جمعہ کی نماز کی حدیث کی کلاس
یا جو بھی چیزیں ہوتی تھی الحمدللہ وہ شیئر ہوتی رہی، اور اللہ نے خود ہی یہ کام کروا دیا، مطلب بغیر کسی ایفرٹ کے الحمدللہ. تو اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے. الحمدللہ آپ کو دوبارہ ویلکم کلاس میں. اہلا وسہلا مرحبا. بات یہ ہے کہ جب ہم سفر بھی کرتے ہیں اور اگر سمجھ آ جائے نا کچھ چیزیں، قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے، سفر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خیر پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے گا. بارک اللہ فیکم. فریال احمد، بس یہ ایک کمنٹ اور لے لیتی ہوں کیونکہ 1 منٹ ہے میرے پاس. جی مختصراً بات کر لیں. فریال. جی جی باجی، مجھے آیت نمبر 37 میں یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ یتقدم کہ وہ آگے بڑھے تم میں سے، اور او یا یتاخرا وہ پیچھے ہے، تو یتقدم کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ نیکیوں میں بڑھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں بڑھنے کا موقع دے، اور جو یتاخرا ہے نا ان نیکیوں کا کام کرنے کا موقع نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا مطلب وقت ہی نہ آئے کہ ہمیں موقع نہ ملے. اور آیت نمبر 45 ہے کہ وہ بحث کہ ہم بحث کرتے تھے نا، کہ جس میں ہے نا کہ مجرموں سے ہوگا. تو وہ جو آیت میں کہ 45 میں کہ بحث کرتے تھے، تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بحث کرنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ایسے ہوں کہ مطلب ہم جو ہم بات کریں نا وہ بامقصد ہو. کیونکہ استاذہ نے ایک دفعہ کہا تھا لیکچر میں کہ مختصر کلام پر اثر، یعنی ہم ایسی بات کریں جو اگلے کے فائدے کے لیے بھی ہو، اور مطلب اس کے دیے ہو، مطلب اس ماشاء میں اچھی اللہ، بات بہت ہو اچھی لیے بات فائدہ. کی آپ نے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھے طریقے سے آپ نے آیات سے مفہوم نکالا. بارک اللہ فی علمک. بالکل درست کہ بحث نہیں کرنی چاہیے، بات پہنچانی چاہیے. اور جب بحث شروع ہو تو، اور یہاں بحث میں ایک یہ بھی ہے نا کہ بس ادھر ادھر کی باتیں، دنیاوی باتیں، گھنٹے آپ سیاست پہ بات کرا لیں، گھنٹے شاپنگ پہ بات کرا لیں، گھنٹے آپ لوگوں کے خاندانی مسائل پہ بات کر لیں، جب دین کی بات ہو تو پھر غائب. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پر. بس یہیں تک آج بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مزید جن ساتھیوں نے اپنے ریفلیکشنز دینے ہیں یا بات کرنی ہے تو وہ ڈسکشن ٹائم میں آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں اور اس میں حصہ لیں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈمن کی طرف. شفق سے کہتے ہیں کہ آج بتائیں استاذہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں. جی شفق، اوور ٹو یو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر چلی جائے، والصبح اور صبح کی، اذا اسفر جب وہ روشنی کر دے. انہا لاحدی الکبر بے شک وہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. تو ایک ہے آگ، یعنی آگ جو ہے، جہنم جو ہے، آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے. دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، اور خود قیامت کا آنا بڑی چیزوں میں سے ہے جس کا جھٹلانا بھی پھر بڑے گناہوں کے کاموں میں سے ہے. نذیرا للبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ڈرانے والے ہیں، آگ انسانوں کو ڈرانے والی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مخلوقات کو آگ سے زیادہ دہشت ناک چیز سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرایا گیا. یعنی آگ دہشت ناک چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے. اس میں جلن بھی ہے، اس میں پین بھی ہے، اس میں یعنی درد اور تکلیف بھی ہے. اور پھر اگر اس کو جہنم کی طرف اشارہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ جہنم جو ہے وہ کتنی گہری کھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر گرنے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا گرا ہے؟ یہ ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم میں لڑکایا گیا تھا اور اب یہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے. اور پھر منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. جہنم کو جب بنایا گیا تو پہلے اس کی آگ سفید تھی، پھر اور بھڑکائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر جب اور بھڑکائی گئی تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم سیاہ ہے. کالی چیز تو ویسے ہی انسان کو گھبرا دینے والی ہوتی ہے، جیسے رات کا اندھیرا ہو اور اوپر سے سخت تکلیف کہ کسی پل چین نہ ہو.
اور اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں 19، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 19 جو ہیں یہ لیڈر ہوں اور ان کے پیچھے پوری پوری فوجیں ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ 19 تو سامنے ہے نا. اور ان سب پر کون ہے؟ مالک. مالک فرشتہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم جب سے بنی ہے اور جب سے اس کو اس کام پہ مقرر کیا گیا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ آج تک مسکرایا نہیں، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ رہا ہے نا. ہم تو صرف سن رہے ہیں، دیکھنا اور سننا برابر نہیں ہوتے. وہ مسکرایا نہیں، اور وہ اتنا سخت ہوگا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اتنا سخت ہوگا کہ اہل جہنم جب اس کو پکاریں گے تو وہ عرصے تک جواب ہی نہیں دے گا. شاید 40 سال کا لفظ آتا ہے کہ اس وقت تک جواب ہی نہیں دے گا، اسے پکارتے رہیں گے. یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہم جینا نہیں چاہتے. تو جب وہ عرصہ دراز بعد جواب دے گا تو جہنمی بڑے خوش ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں اب ہمیں کوئی خوشخبری سنانے لگا. لیکن وہ کہے گا انکم ماکثون، تم تو ہمیشہ یہیں رہو گے، تم نہیں نکلنے والے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، غم کی وجہ سے، دکھ اور تکلیف کی وجہ سے جب وہ چاہیں گے کہ باہر نکلے، واپس اس میں پھینک دیے جائیں گے. تو انہوں نے 19 فرشتوں کا مذاق اڑایا اور جہنم کو ایک معمولی چیز سمجھا تھا. تو اسی لیے پھر یہ بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے کہا گیا کہ انہا لأحد الکبر، وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بلا ہے. اور جو اس پہ یقین رکھتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ نذیرا للبشر بھی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. جو جہنم کو یاد رکھتا ہے پھر وہ اللہ کی اطاعت میں آگے اور نافرمانی میں پیچھے ہو جاتا ہے، بھلائی میں آگے اور شر میں پیچھے ہو جاتا ہے. جو جنت کی طرف جاتا ہے اور جہنم سے پیچھے ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا جہنم اتنی بڑی چیز ہے، نہیں وسعت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، ایک تو گہرائی میں وسعت کے لحاظ سے کہ 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جب وہ لائی جائے گی جہنم. تو خود سوچئے کہ کتنی بڑی بلا ہوگی. انہا لأحد الکبر، اور اس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائم زیادہ ہوگی. ٹیمپریچر 1 سے 2 ڈگری بڑھتا ہے تو ہمیں گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے، چاہے سانس نہیں آ رہا، آج ہوا نہیں چل رہی، آج دھوپ بڑی تیز ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو آگ اور جو گرمی وہاں ہے. نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. تو ہر شخص جتنا جتنا وہ جہنم سے ڈرتا ہے اسی کے مطابق وہ خیر کے کاموں میں یا آگے بڑھتا ہے یا پھر برائیوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے برے کاموں کو، حرام کاموں کو. وہ دنیا میں کم پہ رہنا گزارا کر لیتا ہے، دنیا میں کم پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کے لیے تیار نہیں ہوتا. جہاں تک آگے بڑھنے کا تعلق ہے اللہ کی طرف، جنت کی طرف، نیکی کے کاموں کو کر کے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیکی کے کام تیزی کے ساتھ کرے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سورۃ الحدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سبقت کرنا مقرب فرشتوں کی صفت ہے، سبقت کرنا مقرب فرشتوں کی صفت ہے. سورۃ النازعات میں آتا ہے فالسابقات سبقا. پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو اس حکم کی طرف فوراً آگے بڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. اس موقع پر ٹھہر کے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں جب نیکی کے کسی کام کا پتہ چلتا ہے تو ہم کتنی جلدی کرتے ہیں، آگے کتنا جلدی بڑھتے ہیں.
اور غلط کام کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے تو کتنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنا پیچھے ہٹتے ہیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا انبیاء اور صالحین کی صفت ہے۔ سورۃ المومنون میں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ نیکی کا کوئی حکم، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی کام جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ جب آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں بھاگنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیری دا لیسٹ، کم سے کم چیزیں، تاکہ آپ ہلکے پھلکے ہو کر تیز بھاگ سکیں۔ حتیٰ کہ اپنا وزن بھی کم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ سمت مقرر کرنی ہوگی، اپنا ٹارگٹ مقرر کرنا ہوگا کہ کس چیز کی طرف بھاگنا ہے۔ جب تک وہ ٹارگٹ ہی نہیں پتا ہوگا تو بھاگیں گے کس طرف؟ وہ تو پھر گدوں والا بھاگنا ہو گیا۔ فرت من قصورہ، ایک ہے گدوں کا بھاگنا اور ایک یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں بھاگنا۔ گدوں کی طرح بھاگنا وہ ہوتا ہے جیسے انسان دنیا کے کاموں میں بھاگ رہا ہے، ادھر 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 ہے پیزٹ، کبھی وہ کر لے کبھی وہ کر لے کبھی وہ کر لے۔ اور جب انسان آخرت کے لیے بھاگتا ہے تو اس کی سوچ بڑی واضح ہوتی ہے، باقی چیزیں اس کی لیسٹ انٹرسٹ کی ہوتی ہیں اور جو چیز اس کی آخرت میں فائدہ دیتی ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی پر ہوتی ہے۔ اللہ نے کھلی چوائس دی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے، جو چاہے پیچھے رہ جائے، یعنی نیکی میں آگے بڑھ جائے یا نیکی میں پیچھے رہ جائے، یہ تمہارے اوپر ہے۔ صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نیک اعمال کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ حضرت ابوبکر کا مقابلہ کرتے تھے کہ یہ آگے نکل جاتے ہیں، میں نے ان سے آگے جانا ہے۔ ایک موقع وہ ہے جس میں حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے جاتے ہیں تو حضرت عمر آدھا لے کے جا رہے ہیں تو وہ دل میں سوچتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں۔ جب وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے وہ تو سارا ہی اٹھا لائے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری دی کہ جو شخص قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جیسے وہ نازل ہوا، اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی قرات پر اسے پڑھے۔ تو یہ خوشخبری جو تھی حضرت ابن مسعود کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایبسنس میں کہی تھی تو حضرت عمر نے سوچا کہ سب سے پہلے صبح میں ان کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور بتانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ پہ سبقت لے جا چکے ہیں، وہ رات کو ہی بتا گئے تھے۔ ہم کتنے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی تیاری رات کو ہی کر لیں۔ بہت دفعہ ہم صبح وقت پر پہنچنے سے کیوں لیٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کی پہلے سے تیاری نہیں کی ہوتی۔ تو آگے بڑھنے کے لیے، بھاگنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری کی ہوئی ہو، سوچ کر رکھا ہوا ہو، اور وہ سوچ ہمارے ذہن پر غالب ہو۔ اور یہ یاد رکھیے، دنیا میں جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں جنت میں بھی پہلے پہنچیں گے، اور جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، ڈیلے ڈیلے ڈیلے، ان کو اس میں بھی ڈیلے کر دیا جائے گا۔ ایک نماز سے ہی آپ دیکھ لیجئے کتنی وقت پر پڑھتے ہیں۔ پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے والے مقربین ہوں گے، اور مقربین کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ سورۃ الواقعہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے جانے والے ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں، وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں۔ کہاں ہوں گے یہ؟ فی جنات النعیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ قلیل من الاخرین، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پہ آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے چکر لگا رہے ہوں گے۔ ایسے
کوزے اور جگ، صراحیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہوں گے، اپنی چوائس کے پھل، ہر ایک کو ہر پھل پسند نہیں ہوتا نا، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ نیکی میں آگے بڑھنا، سستی نہ کرنا، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے کسی انسان کی مدد ہو، چاہے دین کی بات ہو، ہر نیکی کے کام کے لیے کان دھرنا۔ کہاں موقع آ رہا ہے، کون سا موقع ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مقام کون سا ہوگا جس کا سورۃ القمر میں ذکر کیا گیا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، اللہ کا دیدار بھی کریں گے اور اس کے مقرب ہوں گے۔ جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ جب نیکی کا موقع آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم سوچتے ہیں او مائی گاڈ اب پھر کچھ کرنا ہے مجھے، اور یہ بھی سوچتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میں بھی اسی میں شامل ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کسی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی اور نے کیا ہے، ہاتھ کھڑا کیا، کوئی اور جا رہا ہے کرنے کے لیے تو میری جان چھٹ جائے، ہم یہی اوائڈ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کبھی سوچتے نہیں کہ بے وقوف یہی موقع ہے جو کرنے کا ہے۔ ہر طرح کے ایکسکیوزز اور گھر میں مصروفیت اور وغیرہ 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 سب کو ہی پتہ ہے۔ ذرا سا اس پہ میں ٹیکسٹ تو دیکھ لوں، اگر کوئی نہیں مجھے کوئی کام کے لیے بلا رہا تو میں پھر کر لوں گی۔ ہم اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دن پتہ نہیں کس دن وہ آ جائے گا کہ یقین آ جائے گا کہ ہاں اس کے لیے کوشش کرنی تھی جو نہیں کی ہے، پھر کوئی پلٹنا نہیں ہے۔ تو یہ بہت دل دہلا دینے والی بات ہے۔ یعنی جو چھوڑ کے جانے والی چیزیں ان کی طرف تو ہم بھاگ رہے ہیں، ان پہ تو اپنا پرائم ٹائم لگا دیتے ہیں، انرجی لگا دیتے ہیں، اور جو باقی رہنے والی ہے وہ لیسٹ پرائرٹی پہ جب وقت ہوگا تو کر لیں گے۔ ساتھ ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کے بالکل دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کا ایسا لگتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں، جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں بہت زیادہ وہ ہمارے اعصاب پر سوار ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو کب سے ہم تیاری کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو، کپڑے، ہال، کھانا، کیا مہمان آئیں گے، کن کن کو بلاوے جائیں گے، یعنی کہ اگر میں رات کو سو رہی ہوں تو بھی میرے دماغ پہ وہ ہے، صبح اٹھ رہی ہوں تو بھی وہی ہے، اور پھر پورے دن یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر ہم دین کو اور آخرت کو اور جنت کو پرائرٹیز اپنی سیٹ کر کر گول رکھیں گے تو وہ بھی ہمارے اوپر سوار ہو جائے گی، لیکن جتنا ہمارے اندر ایمان ہوگا وہی پھر باہر آئے گا ہمارے اندر سے۔ بالکل۔ ایک تو یہ جو آیت تھی جو کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نہیں پڑھتے اور کھانا، اس کو میں سوچ رہی تھی اپوزٹ طریقے سے کہ ایک طریقے سے یہ ہماری کی بھی ہے جنت میں جانے کے لیے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے، تو ایک طریقے سے جو یہ کام کرتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور غیر ضروری بحث میں نہیں پڑھتے اور نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں ہمیں جنت کے بھی قریب لے کے جائیں گی۔ ایک دوسرا پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی جیسے ڈفرینٹ ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ مطلب دین جو ہے وہ دنیا سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہم جب دنیا کی زندگی کو اللہ کے طریقے سے گزاریں تو وہی ہمارا دین ہے ایک طریقے سے۔ مطلب ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا کے کام اور آخرت کے کام علیحدہ علیحدہ، اگر ہم دنیا کے کاموں کو اللہ کے طریقے سے کریں تو وہی ہمارا دین کا عمل ایک طریقے سے بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر چیز میں ایک اچھی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں یہ اللہ ہی کے لیے کر رہی ہوں۔ جیسے مسکین ہی کو کھانا کھلانا ہے تو دنیا کا کام ہے، کھانا پکانا یا خریدنا، دیں گے تو تبھی نا جب اپنے پاس ہوگا، تو اپنے پاس ہوگا یا پکا کے یا پھر خرید کے یا کسی طرح، تو
وہ بظاہر دنیا کا کام ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، تو وہی جنت میں لے جانے والے کاموں میں ہو جائے گا. بالکل جس طرح نکاح جو ہے سنت ہے، تو اگر ہم اپنی زندگی اسی نیت سے گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داریاں بنائی ہیں اور ہم اللہ کے طرف رہیں، تو یہی ہمارا. جی ہاں، اس میں اب آپ دیکھیے کہ نکاح کا ہونا ایک چیز ہے، اور نکاح کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی پسند کا نہیں ہے. یعنی جس طرح مال و دولت اور وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اور جس طرح اس میں ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور جس طرح اس میں مسکین اگنور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قابل سے قابل رشتہ بھی اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ مسکین ہے، ان کے پاس مال کم ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پروفیشنل جو فقیر ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پروفیشنل ہیں، ان کو نہ کھلاؤ. جی، کھانا جو ہے نا وہ تو آپ امیر ترین کو بھی کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسکین کو کھلانے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن کھانا آپ کسی کو بھی جو کھلاتے ہیں وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. تو یہ بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تو فقیر نہیں ہے، یہ پروفیشنل فقیر ہے، اس کو نہ کھلاؤ. کھانا پکا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں، وہ مانگنے آ گیا، اسے بٹھا کے کھلا دیں یا دے دیں، اس سے کوئی حرج نہیں. جی السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذ مجھے ایک بہت افسوس والی بات یاد آ گئی. ابھی میں پاکستان گئی ہوں تو کوئی بہت بڑی دعوت تھی، بہت بڑی ہوٹل میں تھی، تو سارے لوگ گاڑیوں میں آئے تھے، تو ڈرائیور بیچارے باہر بیٹھے ہوئے تھے. جب کھانا وانا ختم ہوا تو میں نے کہا ڈرائیوروں کو آپ لوگوں نے کھانا دے دیا؟ کہتے ہیں نہیں، ان کو تو ہم نے نہیں دیا. میں نے کہا ان کے یا تو اندر بلا لیں یا پھر پیک کر کے دے دیں. تو وہ جو ہوٹل والا جو مینیجر تھا یا جو بھی کچھ تھا، وہ کہتے ہیں میڈم یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے باہر 10 بندے بھوکے بیٹھے ہیں، اور ہم راستے میں، چونکہ ہم ملتان سے آ رہے تھے، تو راستے میں ہم نے اس ڈرائیور کو کہا کہ کھانا ہم ادھر ہی جا کے کھائیں گے. تو بیچارہ بیٹھا رہا جب تک وہ 3-4 گھنٹے فنکشن ختم ہوا، تب اس کو بیچارے نے باہر عام ایک ٹھیلے سے کھانا انہیں سے کھایا. بہت افسوس. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے گروی میں ہے. یعنی ہر شخص کے عمل کے اوپر اس کا حساب ہوگا، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. دوسرا معنی، ہر جہنمی انسان گروی میں ہے، یعنی جہنم میں جانے والا ہر انسان جہنم میں گروی رکھا گیا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے جو مسلمان ہیں، اور وہ جنت میں تیزی سے جائیں گے. اور ہر انسان کا محاسبہ اس کے عمل کے مطابق کیا جائے گا. جنت والوں کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، الا اصحاب الیمین، ان کا محاسبہ نہیں ہوگا. ان کا محاسبہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا عمل دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے، وہ اقرار کر لیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح دنیا میں نے تم پہ پردہ ڈالا، یہاں بھی پردہ ڈال رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ تو اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیں گے اور کچھ اسے خرید کر ہلاک کر دیں گے. نفس کو جہنم سے آزاد کروانے والے کام کون سے ہیں؟ صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے. پس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے دور کر لے گا. یعنی ہر روز جب انسان اٹھتا ہے صبح کے وقت تو اس کا جسم جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو نیک اعمال جو ہیں وہ اس کے ہر عضو کو چھڑاتے جاتے ہیں. یعنی 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، یعنی کم از کم ہمیں 360 نیکیاں لازم کرنی چاہیے. اور ان نیکیوں میں کیا کیا ہیں؟ جیسے اللہ کے ذکر ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یا پھر تکلیف دینے والی چیزیں راستے سے ہٹانا، یا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. اور جو یہ کام کرے گا ایک دن میں، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے گا. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہیں. سورۃ القیامہ میں آتا ہے، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی. یہ موت کے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، لیکن اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی. یعنی یہ بے نمازی انسان تھا. اور اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. تولا، منہ پھیر گیا. یعنی جب اس کو نماز کے لیے کہا گیا تو وہ منہ موڑ کر چلا گیا. یا خاص طور پر ان لوگوں کا حال ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، لیکن جب ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جب سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہ نہیں اٹھتے. ولیکن کذب وتولی، منہ موڑ گیا، نماز کی طرف نہیں آیا، دوسری طرف چلا گیا. کچھ لوگ اس وقت باہر نکل کے سگریٹ پینے لگتے ہیں. دل کی سختی کی علامت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ کسی فارم پہ ہمیں کسی نے انوائٹ کیا، تو 2-3 فیملیاں تھیں. اب یہ کہ شام کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اب شام کا وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ انتظار کریں، تو جلدی جلدی سب نے جگہ بنائی نا نماز کے لیے، تو سب نماز پڑھنے لگے. نماز کے بعد دیکھا کہ 1-2 لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عاقل بالغ مرد ہیں، ان میں نماز نہیں، لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی. یعنی عورت ہو تو انسان کہتے ہیں اس کے پیریڈز ہوں گے اس لیے وہ چھپ جاتا نا معاملہ. بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ابھی عادت پڑ رہی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جب ایسی مجلسوں میں کھڑے باتیں ہی کرتے چلے جائیں، گھومتے پھرتے رہیں، تو یہ اسی میں آتا ہے ولیکن کذب وتولی، منہ موڑ کے چلے گئے. پھر قبر میں سزا. سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. یعنی عشاء نہیں پڑھتا تھا اور صبح کہاں اٹھتا تھا. پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کس طرح بے نماز کا سر کچلا جا رہا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے لوگ قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نمازوں میں غفلت. بے نمازی کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. بے نمازی کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو یقیناً اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا، کچھ پڑھا کچھ نہ پڑھا، تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو اس کو بخش دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پابندی بڑی ضروری ہے. کچھ حق ضائع کر دینا جو ہے یہ بھی درست نہیں. یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو ٹھیک سے نہیں کیا، یا رکوع سجدے ٹھیک نہیں کیے، یعنی قیام تو کر لیا لیکن رکوع بس ایسے ہی. آپ کو معلوم ہے نا کہ رکوع کرنے کے لیے یہ پوری طرح کمر کا اس طرح اسٹریٹ جھکنا ضروری ہے. ایسے بھی نہیں کر سکتے ایسے بھی نہیں کر سکتے. کہ بہت دفعہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو بس اتنا سا، پورے نہیں کھڑے ہوتے. سجدے سے اٹھتے ہیں تو اتنا سا اور پھر واپس. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں منہ ہی نہیں ہلتا، منہ بند، ہونٹ بند، صرف دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے. تو یہ بھی حق ضائع کرنا ہے. پھر اسی طرح نمازوں سے غفلت، وقت ہوا نہیں ہوا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. اور مصعب بن سعد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وقت کا ضائع کرنا، کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یعنی وقت نکال دینا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اس کے 3 معنی بتائے گئے ہیں. نمبر 1 تکذیب کرنے والوں کے ساتھ تکذیب کرنا، جھٹلانے والوں کے ساتھ جھٹلانا، یعنی جیسے اور لوگ جھٹلاتے تھے ہم بھی جھٹلاتے تھے. نمبر 2 گمراہی میں پڑنے والوں کے ساتھ گمراہی میں پڑنا، یعنی جب کوئی لوگ گمراہ ہوتے تھے تو ہم بھی ہو جاتے تھے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ نجومی ہے، یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، تو ہم بھی ساتھ یہی کچھ کہتے تھے.
تو ہم بحث میں پڑھنے والوں کی پیروی کرتے تھے، یعنی ہم ان کو فالو کرتے تھے. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو ہر بات میں اپنا اوپینین ضرور دینا ہوتا ہے، چاہے ان کا علم ہو کہ نہ ہو. بعض اوقات من گھڑت حدیثیں سنانے لگتے ہیں وہاں، بعض اوقات کوئی ادھر ادھر کی باتیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اشارہ فضول باتوں کی طرف، بیکار کی باتیں، بیکار کی بحثیں. تو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں کہہ دینا چاہیے مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتی، آئی ڈونٹ نو. بظاہر مشکل لگتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ لو اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو اور ابھی نہیں پتا. ہاں نہیں پتا، ہر چیز تھوڑی پتا ہو سکتی، ہر ایک کی لمٹس ہوتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خواہ مخواہ کی بحثوں میں نہ پڑے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کے دن کو. یوم الدین پر ایمان نہ لانے کا نقصان کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ اس کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ کام اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنا. یعنی وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا تھا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یقین آ گیا، قیامت کے دن اٹھا لیے گئے. فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، تو ان کو سفارشیوں کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی، وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. حتیٰ کہ انبیاء کی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی. اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا اور کہے گا اے ابا جان، میں آپ کے حق میں کیسا بیٹا تھا؟ تو باپ کہے گا بہترین بیٹا. تو وہ کہے گا کیا آج تم میری اطاعت کرو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو بیٹا کہے گا میرا تہبند پکڑ لو اور اس کو تھام لو. پھر وہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو ہو جاؤ. وہ کہے گا اے رب، میرا باپ بھی میرے ساتھ ہی جائے گا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل بجو کی طرح بنا دیں گے اور وہ جہنم میں گر پڑے گا اور وہ اپنی ناک کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا وہ تیرا باپ ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں. اور یہ واقعہ ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. یعنی انسان کی شکل میں ان کو نہیں ڈالیں گے بلکہ بجو کی شکل میں ڈالیں گے تاکہ وہ کہیں کہ یہ میرا باپ ہی نہیں، رسوائی سے ان کو بچائیں گے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو ان کو کیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. انہیں کیا ہے کہ یہ قرآن سے، تذکرہ سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے، یعنی ان کو نصیحت پسند نہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہوں. فرت من قسورہ، جو شکاری سے یا تیر انداز سے یا شیر سے بھاگ پڑے ہوں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتاب دی جائے. یعنی اہل مکہ کے تکبر کا ذکر ہے، ان کے سرداروں کے تکبر کا ذکر ہے. وہ چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کتاب ملے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہیں سننا چاہتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ انا بڑی ہوتی ہے کہ فلاں کا درس، فلاں کی بات آپ مجھے کچھ نہ کہیں، میں خود ہی پڑھ لوں گا. پھر اسی طرح صحف منشرہ سے مراد ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے یہ بھی کہ ہمیں جہنم کا پروانہ دے دیا جائے. ایک معنی بھی کیا گیا کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایسی کتاب دی جائے جس میں اس کے لیے جو حلال ہے اور جو اس پر حرام ہے وہ موجود ہو، یعنی پرسنل بک ہو کوئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ تو ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت پکڑے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہ نہیں نصیحت پکڑیں گے مگر اللہ چاہے تو پھر ہی. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے حکمت پر مبنی ہوتی ہے، کس کے لیے چاہتا ہے کس کے لیے نہیں چاہتا یہ اس کو خوب پتا ہے
کہ کون اس لائق ہے اور کون اس لائق نہیں ہے. ہوا اہل التقوی، وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، یعنی اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، شرک سے بچا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور وہ اس بات کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کی بخشش فرما دے، یعنی وہ بخش بھی سکتا ہے. تو سورت جو ہے وہ مغفرت پہ ختم ہو رہی ہے، ایک امید کا پیغام دے رہی ہے. تو آخری جو نصیحت ہے وہ تقوی اور استغفار کی ہے. جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور استغفار کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخش دے گا. تو اس صورت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ تو دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، کیونکہ آغاز ہوا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ دعوت کی ذمہ داریوں کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور شدید عذاب کی وعید سنا دیں، روگردانی کرنے والوں کے سامنے مثالیں پیش کریں. پھر اس میں جہنم کا وصف بھی بیان کیا گیا ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. پھر اسی طرح دعوت دینے والے کو کس طرح آزمایا جاتا ہے. پھر اللہ سے ڈرنے اور بخشش حاصل کرنے کی امید رکھنا یہ عام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے گئے تھے. سورۃ المدثر، معانی الکلمات، پیج ہے 54. المدثر اصلہ المتدثر، یہ اصل میں تھا المتدثر اور پھر تا دال میں مدغم ہو گئی، تو اسی لیے المدثر پڑھا جاتا ہے، مدثر نہیں پڑھا جاتا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے، لوگ نام رکھ لیتے ہیں مدثر اور پھر پڑھتے کیا اس کو مدثر. تو MUDD ہے، مدثر. مزمل، مزمل بھی ایسے ہی بول دیتے ہیں. وَهُوَ الْمُتَغَطِّي بِثِيَابِهِ، اور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کپڑے لپیٹے ہوئے ہو. وَالرُّجْزَ الْأَصْنَامَ وَأَعْمَالَ الشِّرْكِ، رجز کہتے ہیں بتوں کو اور شرک یا اعمال کو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، لا تُعْتِ الْعَطِيَّةَ، تحفہ یا عطیہ کسی کو مت دو، کئی تلتمس اکثر منہا، کہ تم اس سے زیادہ اس سے ڈیمانڈ کرو. نقر فی الناقور نفخ فی الصور نفخۃ البعث، اس کو پڑھ کے ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے. نقر فی الناقور، کون سور پھونکے گا؟ اسرافیل. فرشتوں کی قوت، بڑائی اور ان کی جو ہیبت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک فرشتہ یعنی اسرافیل جو ہے ان کی صرف پھونک سے ہر جاندار مر جائے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. کتنی قوت ہوئی ان کے پاس. بلا آپ پھونک مارے، پھونک سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے نا، یعنی آپ کر کے کرتے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس؟ نتھنگ. تو جس فرشتے کی پھونک اتنی طاقتور ہے، نقر فی الناقور، کہ ہر چیز ختم ہو جائے، تو وہ خود کتنا طاقتور ہوگا. میں یہ اس بات کے جواب میں کہہ رہی ہوں جو اہل مکہ مذاق اڑاتے تھے فرشتوں کا کہ یہ 19 فرشتے، صرف 19. حالانکہ ان 19 کے جو ایک ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک فرشتے کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے مشرق اور مغرب کا، صرف کندھے. تو ہائٹ کتنی ہوگی اور قوت کتنی ہوگی، اور جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں. اور مالک جو دروغہ ہے جہنم کا، وہ کبھی مسکرایا نہیں. تو جہنم پر جو 19 ہیں وہ یہ مت سمجھو کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. ہم دین کو، قرآن کو، کتاب کو مذاق نہ سمجھے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کا کیا مطلب ہے؟ نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخۃ البعث، جب اٹھایا جائے گا سب کو. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا سَأُكَلِّفُهُ عَذَابًا شَاقًّا، میں اسے تکلیف دوں گا سخت عذاب کی. لا راحت لہ فیہ، جس میں اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی. وقدر کا معنی ہے حیّأ ما یقولہ فی الطعن فی القرآن ومن جاء بہ. حیّأ اس نے تیار کیا جو وہ کہتا ہے طعن و تشنیع میں سے قرآن کے بارے میں. ومن جاء بہ، اور جو اس کو لانے والا ہے، کرنے والا ہے. یعنی ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ کہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا الزام تراشی کرے. فقتل غلب وقہر، اصل قتل جو ہے یہ لعنت کیا گیا،
مارا گیا، مغلوب ہوا. نظر تأمل فی من هیأ من الطعام ثم قتل کیف قدر ثم نظر. تأمل کا مطلب ہوتا ہے غور کیا، فی ما اس میں جو، ہیأ اس نے تیار کیا، من الطعام تان و تشنی میں سے، عبسا قطب وجہہ اپنا منہ بسورا، وبصر اشتد فی العبوس منہ بسورنے میں شدت اختیار کی، لما ضاقت علیہ الحیل فی الطعن جب اس پر تانا دینے کے ہیلے تنگ ہو گئے. ادبر رجع معرضا عن الحق جو حق سے اعراض کرتے ہوئے پھر گیا، لوٹ گیا. یؤثر یؤثر کا معنی ہوتا ہے ينقل عن الاولین جو پہلوں سے نقل کیا جاتا ہے. ان هو الا سحر یؤثر. سأصلیہ سقر سأدخلہ جہنم کی یصلی حرہا میں اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا تاکہ وہ اس کی گرمی کو تاپے. لواحۃ للبشر محرقۃ للجلود کھالوں کو جلا دینے والی، مغیرۃ للبشرۃ سکن کا رنگ بدل دینے والی. ما سلککم ما ادخلکم کس چیز نے تمہیں داخل کیا. حمر حمر وحشیۃ شدیدۃ النفار وحشی گدھے جو شدت سے بھاگ جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں. القصورہ اسد کاسر ایسا شیر جو توڑ دینے والا ہو. کسر کا معنی توڑنا ہوتا ہے نا، یعنی توڑ پھوڑ دینے والا. الوقفات التدبریہ پیج ہے 55. وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. ویحتمل اور احتمال ہے، ان المراد کہ بے شک مراد، بثیابہ آپ کے کپڑوں سے، الثیاب المعروفہ معروف لباس. یعنی اس آیت میں احتمال ہے کہ ثیاب یعنی کپڑے سے مراد معروف لباس ہے، یعنی اپنے لباس کو. جب یہ کہا گیا اپنے کپڑوں کو تو مطلب کیا ہے؟ اپنے لباس کو، کیونکہ کپڑے کا لفظ جو ہے ہر طرح کے کپڑے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد لباس ہے. وَأَنَّهُ مَأْمُورٌ اور یہ کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، بِتَطْهِيرِهَا ان کو پاک کرنے کا، عن جمیع النجاسات ہر طرح کی نجاستوں سے، تمام طرح کی نجاستوں سے، فی جمیع الاوقات سارے اوقات میں، ہمیشہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اوقات میں، یعنی دن اور رات، صبح اور شام، ہر وقت کپڑوں کی تمام نجاستوں یعنی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خصوصاً عند الدخول فی الصلوات خاص طور پر نماز میں داخل ہوتے وقت. وَإِذَا كَانَ مَأْمُورًا اور جب آپ مامور تھے یعنی حکم دیے گئے، بتطہیر الظاہر ظاہری نجاستوں کو پاک کرنے کے، فإن تو بے شک طہارت الظاہری ظاہری طہارت ہی، من تمام طہارت الباطن باطنی طہارت کو پورا کرتی ہے. یعنی جب آپ کو ظاہری طہارت کا حکم دیا گیا تو بے شک ظاہری طہارت ہی باطنی طہارت کی تکمیل کرتی ہے. جس کا ظاہر پاک نہ ہو اس کا باطن کیا پاک ہوگا. السؤال کیف یدل الامر بتطہیر الثیاب علی تطہیر القلوب من امراضها. کیف کس طرح، یدل دلالت کرتا ہے، الامر حکم، بتطہیر الثیاب کپڑوں کو پاک کرنے کا، علی تطہیر القلوب دلوں کو پاک کرنے پر، من امراضها اس کی بیماریوں سے. یعنی کپڑوں کو پاک کرنے کا حکم دلوں کو ان کی بیماریوں سے پاک کرنے پر کس طرح دلالت کرتا ہے. فإن طہارت الظاہر من تمام طہارت الباطن کہ ظاہر کی طہارت ہی باطنی طہارت کی تکمیل کرتی ہے. اگر ظاہری طہارت ہے ہی نہیں تو کوئی کہے کہ میرا دل بڑا پاک ہے، میرا اندر بڑا صاف ہے، تو یہ ماننے کی بات نہیں. جس کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، جس کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، اچھے اور برے کا فرق جس کو پتا ہوتا ہے، اس کو ظاہری نظر آنے والی نجاستیں بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں، پتہ چلتی ہیں.
اور کتنا زبردست معنی ہے یہ. تفسیر سعدی نے یہ بیان کیا ہے. یہ آپ دیکھیں السعدی نیچے لکھا ہوا ہے. یہ تفسیر جو ہے یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے, 3 والیوم میں موجود ہے اور بڑا اچھا ترجمہ ہے اور مختصر بھی بہت ہے. اور صوب جو ہے نا, یہ جیسے پہلے آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ کردار کے لیے بھی آتا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنا کپڑا پاک رکھیے, یعنی اپنے کردار کو. تو کردار کی جو پاکیزگی ہوتی ہے اس کی روٹس بھی باطن کی طہارت سے نکلتی ہیں, یعنی باہر تبھی آتی ہے جب انسان کے اندر وہ شرک کی نجاست سے پاکیزگی اور نفاق سے پاکیزگی اور پھر اخلاقی امراض جو ہے یعنی حسد, بخل اور طرح طرح کی جو بدگمانیاں ہیں, ان سے جب دل پاک ہوتا ہے تو تبھی انسان پھر اخلاق کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے, اس کا کردار تبھی چمکتا ہے. ایک دم سے ایک چیز ذہن میں آئی جب یہ بات ہوئی کہ تطہیر القلب اسی کا ہوتا ہے جو ظاہر بھی ہو. تو جیسے لوگ کہتے ہیں نا دل کا پردہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہو کہ نہیں ہو, تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا آپ کا ظاہر جو ہے وہ آپ کے باطن کو نمایاں کرتا ہے. یعنی آپ کے ظاہر پر وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں کہ دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں, دل کے جو خیالات ہوتے ہیں, یا دل کے اندر اگر نفرت ہے یا محبت ہے یا غم ہے یا غصہ ہے, تو وہ چھپے نہیں رہتا, وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ آ ہی جاتا ہے, آپ کے رویے میں آ جاتا ہے, آپ کے معاملے میں آ جاتا ہے, آپ کے برتاؤ میں آتا ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل کے اندر کسی کے لیے بہت محبت ہو اور پھر وہ ظاہر نہ کرے اس کو, وہ خود بخود ظاہر ہونے لگتی. اور اگر بول بول کے نہ بھی ظاہر کرے تو عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے. نمبر 2, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اب پھر وہی آیت ہے لیکن تفسیر طبری ہے. نام سنا ہوا ہے طبری کا؟ جی, مشہور تفسیر ہے اور بہت اچھی اور بہت بڑی تفسیر ہے, لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, تو اس لیے عربی کو برداشت کر لیجئے, کیونکہ یہ نام سننے کو تو ملتے ہیں لیکن ان کا ذائقہ نہیں چکھا ہوتا ہم نے کبھی. جب ہم کسی گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات بہت سی پروڈکٹس دیکھتے ہیں, اچھی بھی لگتی ہیں, نام بھی پڑے ہوتے ہیں, سنے بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی ان کو خریدا نہیں ہوتا, کبھی چکھا نہیں ہوتا, تو ان کا مزہ نہیں پتا ہوتا. تو یہ آپ کو 12 مختلف تفاسیر کے مزے آئیں گے انشاءاللہ, تھوڑے تھوڑے چکھیں گے. اس چکھنے سے مطلوب یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کا انٹرسٹ مزید بڑھے اور آپ آگے بڑھ جائیں اور ان ساری تفسیروں کو خود پڑھنا شروع کر دیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ عن محمد ابن سیرین, محمد بن سیرین سے روایت ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. قَالَ اغسلها بِالْمَاءِ, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پانی کے ساتھ دھو لیجیے, یعنی کپڑے پاک کرنے کے لیے پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے. اب وہ تفسیر آپ دیکھیے, سعدی کی سمجھ دیکھیے اور یہاں محمد بن سیرین کی دیکھیے. حدثني یونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زید فی قوله, یہ جو طبری وہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں مجھے ابن وہب نے خبر دی. اب طبری کا انداز تفسیر بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح سند کے ساتھ روایات کو لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن زید کہتے ہیں اپنے اس قول میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَتَطَهَّرُونَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین جو تھے وہ طہارت حاصل نہیں کرتے تھے, پاکیزگی اختیار نہیں کرتے تھے, یعنی پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے. فَأَمَرَهُ, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا أَن يَتَطَهَّرَ, کہ آپ طہارت اختیار کریں. وَيُطَهِّرَ ثِيَابَهُ, اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیں. السؤال ما المقصود بتطہیر الثياب فی الآیہ, کیا مقصد ہے اس آیت میں کپڑوں کو پاک کرنے کا کہ پانی کے ساتھ اس کو دھو لیجیے, کیونکہ مشرکین طہارت کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. نمبر 3, فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر, یہ دن بہت مشکل دن ہوگا, بھاری دن ہوگا, کافروں پر آسان نہ ہوگا. قال الزمخشری, زمخشری ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور ان کو کوٹ کر رہے ہیں شنقیطی. شنقیطی دور جدید کے مفسر ہیں, سعدی بھی دور جدید کے مفسر ہیں, طبری قدیم مفسر ہے. قدیم اور جدید کا مطلب سمجھتے ہیں, نئے اور پرانے.
یعنی موجودہ دور کے لاسٹ 2-3 سینچریز. اور جو قدیم ہیں خاص طور پر جن کو اسلاف کہتے ہیں وہ پہلی 3 صدیوں سے تعلق رکھتے ہیں خصوصاً. ان غیر یسیر کان یکفی انہا یوم اسیر، یعنی غیر یسیر کے لیے کافی تھا کہ یوم اسیر کہہ دیا گیا، مشکل دن کہہ دیا گیا، تو اس کا خود ہی مطلب ہے کہ آسان نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیوں یہ 2 طرح ایکسپریشن دیا گیا؟ الا انہ لیبین، مگر یہ اس وجہ سے لایا گیا کہ بیان کرے، واضح کیا جائے، لہم ان کے لیے، انا بے شک، اسرہ اس دن کی تنگی یا مشکل، لا یرجا تیسیرہ اس میں آسانی کی امید نہیں کی جا سکتی، کہ اس دن کی مشکلات کے آسان ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی. کا عسر دنیا، دنیا کی مشکلات کی طرح. دنیا میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس دن جب کوئی مشکل آئے گی تو پھر وہ آسان نہیں ہوگی. استغفر اللہ، یعنی کتنی تکلیف دہ بات ہے. اس دنیا میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی رزق کی تنگی، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی، کوئی اپنے جسم کی طرف سے، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انسان اس مشکل سے نکل آتا ہے، کسی نہ کسی طرح بھاگ دوڑ کر کے، اسٹرگل کر کے اس سے نکل آتا ہے. لیکن قیامت کے دن اگر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر آسانی کی توقع نہ رکھیے، غیر یسیر. اور یہ کفار کے لیے خاص طور پر. مومنوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اس سے نکل جائیں گے مشکلات سے. وَأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ وَعِيدٍ لِلْكَافِرِينَ، وَأَنَّ فِيهِ اور بے شک اس میں، زیادہ وعید، زیادہ وعید ہے، للکافرین کافروں کے لیے، یعنی اس میں کافروں کے لیے زیادہ وعید ہے. وَنَوْعَ بِشَارَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایک قسم کی بشارت ہے مومنوں کے لیے. لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِمْ یعنی اس دن کی ان پر سہولت کی وجہ سے. وَلَعَلَّ الْمَعْنَيَيْنِ مُسْتَقِلَّانِ اور شاید کہ یہ دونوں معنی الگ الگ مستقل طور پر مراد ہیں، یعنی ایک بات اسیر ہے اور ایک بات غیر یسیر ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی یہ دونوں الگ الگ لائے گئے ہیں. وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم اسیر، یوم اسیر، ھذا کلام مستقل، یہ ایک مستقل کلام ہے، الگ کلام ہے. وصف لہذا الیوم جو اس دن کی صفت ہے. وبیان للجمیع اور سب لوگوں کے لیے بیان ہے، شدت ہولہ اس دن کی ہولناکی کی شدت بیان کرنے کے لیے. ہول کہتے ہولناکی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یوم اسیر ایک مستقل بات ہے جو اس دن کی صفت ہے، اور اس میں تمام لوگوں کے لیے اس دن کی ہولناکی بیان کی گئی ہے. یعنی فذالک یوم اسیر الگ بات ہے کہ بڑا مشکل دن ہے، اور یہ سب کے لیے مشکل ہے. علی الکافرین غیر یسیر اور کافروں پہ تو یہ آسان ہونے والا ہی نہیں. مومنوں کے لیے تو ہو ہی جائے گا، کافروں کے لیے نہیں ہوگا. السؤال ما وجہ المقابلۃ بین اسیر و یسیر فی الآیتین، ان دونوں آیتوں میں اسیر اور یسیر کو ایک دوسرے کے مقابل کیوں لایا گیا ہے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ وَأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ وَعِيدٍ لِلْكَافِرِينَ. نمبر 4 وَبَنِينَ شُهُودًا اور حاضر باش یا حاضر رہنے والے بیٹے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. ابن کثیر کی تو سب جانتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اردو میں بھی ہے، اور اب تو اس کا ایک صاف ستھرا ورژن بھی آیا ہے جس میں ضعیف حدیثوں کو نکال دیا گیا ہے اور اس کی تخریج کی ہوئی ہے المصباح المنیر کے نام سے، اور یہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. المصباح المنیر. وَبَنِينَ شُهُودًا لا یغیبون جو غیر حاضر نہیں ہوتے، غائب نہیں ہوتے. ای یعنی حضوراً عندہ اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، حضوراً حاضر ہوتے ہیں، عندہ اس کے پاس یعنی باپ کے پاس ہی. لا یسافرون بالتجارات تجارتوں وغیرہ کے لیے سفر پر بھی نہیں جاتے، کیونکہ مال اتنا ہے باپ کے پاس کہ ان کو
بہت ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں. بل موالیہم اجراؤہم یتولون ذالک عنہم، بلکہ ان کے غلام، موالی غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کے مزدور اجرا ہوتے ہیں جن سے اجرت پہ کام لیا جاتا ہے. یتولون ذالک عنہم، ان کے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. یعنی بیٹے خود باپ کے پاس ہی رہتے ہیں اور ان کے جو غلام اور مزدور ہیں وہ جا کے کام کر کے آتے ہیں، جو بھی بزنس ٹرپ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بہاف پہ کر لیتے ہیں. وہم قعود عند ابیہم، وہم اور وہ قعود بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، عند ابیہم اپنے باپ ہی کے پاس. یتمتع بہم، وہ ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے. ویتملا بہم، اور ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے. اصل میں جب اولاد پاس ہوتی ہے نا، اور اگر اولاد فرمانبردار بھی اور خاص طور پر قابل بھی ہو، تو اس کے پاس ہونے کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں. ہاں اگر نافرمان ہو تو پھر تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ خالد بن ولید جیسے بیٹے جو اتنے بہادر اور اتنے قابل اور اتنے اسکلفل، عموماً مکہ کے جو سردار تھے وہ اپنی اولاد کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اور جیسے بچپن میں ہی دودھ پلانے کے لیے ان کو گاؤں دیہات میں بھیج دیتے تاکہ ان کی زبان اچھی ہو، ان کو تیر اندازی آئے، وہ کھلے ماحول میں پلے، وہ بہادر بنے، وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں. تو مکہ کی فضا میں پولوشن تھی کیونکہ ہر سال حاجی مختلف جگہوں سے آتے تھے، طرح طرح کی بیماری بھی پھیل جاتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جانے پر عموماً جو وائرسز لگ جاتے ہیں وہ بڑے عرصے میں ہی ٹھیک ہوتے ہیں. تو بہت سے جو بڑے گھروں کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو پھر مکہ کے اندر نہیں پالتے تھے. تو ولید بن مغیرہ چونکہ سردار تھا تو اس کے بیٹوں کی خاص تربیت کی گئی، اور ان کا وجود جو تھا وہ اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. وَهَذَا أَبْلَغُ فِي النِّعْمَةِ، اور نعمت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے. ابلغ کا مطلب پہنچا ہوا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹے زیادہ ہوں اور پھر وَهُوَ إِقَامَتُهُمْ عِندَهُ، اور وہ باپ کے پاس مقیم بھی ہوں، یعنی زیادہ بھی ہوں اور پاس بھی رہیں، قریب بھی ہوں. السؤال من نعمت فی کون ابناء الرجل شہودا عندہ، کیا نعمت ہے بیٹوں کے پاس رہنے کے یا حاضر رہنے کے، موجود ہونے کے اندر، یعنی فی کون ابناء الرجل، کسی شخص کے بیٹوں کے ہونے میں، شہودن حاضر، عندہ اس کے پاس. یہ ہے لفظی ترجمہ، یعنی بیٹوں کے اس کے پاس حاضر ہونے اور موجود رہنے میں کیا نعمت ہے. وَيَتَمَتَّعُ بِهِمْ وَيَتَمَلَّى بِهِمْ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. بہت سارے گھروں میں یہ آبزرویشن ہوتی ہے کہ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، کوالیفائڈ یا سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو ان کا اور فادر کا سمہاؤ کچھ گیپ سا ہونے لگتا ہے. تو اگر بیٹا باپ کو فائدہ پہنچا بھی سکتا ہے تو یہ جو دو چیزیں نا کہ یتمتع بہم و یتملا بہم، یہ تھوڑی سی کم از کم ہمارے دیکھنے میں یہ آئے کہ کم ہوتی ہیں، کیونکہ باپ کا بیٹے سے یا تو مینٹل یا قلبی تعلق کچھ اتنا گیپ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے جو بیٹے تھے وہ اس کے لیے شہود تھے، یعنی حاضر جناب رہنے والے، یعنی فرما بردار اور قابل بیٹے تھے. یہ ریئر نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو اتنی نعمتیں دی، سرداری دی، شاعری کی صلاحیت دی، اور مال و دولت دی، بیٹے دیے. یعنی کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں تھی؟ سمجھ بوجھ بھی بڑی تھی، قرآن کو بھی سمجھ گیا، سب پہچان گیا، لیکن پھر انکار کیا. تو آپ دیکھیے کہ جب اتنی نعمتیں ملیں اور اس کے بعد انسان ناشکری کرے، انکار کرے، تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے. نمبر 5، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، عِدَّتَهُمْ ان کی گنتی کو، الا مگر، فتنتاً آزمائش، فتنہ، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، ویزداد الذین آمنوا ایمانا اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ایمان، یا بڑھ جائیں ایمان والے ایمان میں، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب اور شک میں نہ پڑے اہل کتاب، والمؤمنون اور مومن بھی، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض
اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور کافر بھی، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا. وہذا حال القلوب، اور یہ حال ہے دلوں کا، عند ورود الحق المنزل علیہا، عند پاس، ورود الحق، حق کے وارد ہونے کے، المنزل علیہا، جو ان کے لیے اتارا گیا ہے. دلوں کا یہ حال حق کے وارد ہونے پر ہوتا ہے جو ان کے لیے اتارا گیا ہے. یعنی جب حق نازل ہوتا ہے تو دلوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. کچھ دل کیسے ہوتے ہیں؟ جو مان جاتے ہیں. کچھ دل نہیں مانتے. کچھ دل شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. قلب یفتتن بہ کفرا وجحودا، قلب ایک دل ہوتا ہے، یفتتن جو فتنے میں پڑ جاتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کفرن کفر کر کے، وجحودن اور انکار کر کے. ٹھیک ہے، اب دلوں کے حال بتا رہے مختلف. ایک دل منزل علیہ من الحق جو ہوتا ہے، نازل شدہ حق جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس سے کفر کرتا ہے اور انکار کرتا ہے اور اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی اتنی بات؟ وقلب، اور ایک دل، یزداد بہ ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بہ ساتھ اس کے، وتصدیقاً، اور تصدیق میں بڑھ جاتا ہے. اور ایک دل اس سے ایمان اور تصدیق میں بڑھ جاتا ہے. یعنی جب حق نازل ہوتا ہے تو وہ دل اس پر ایمان لا کر تصدیق کر کے اس کی، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اوپر ذکر ہوا ہے. وَقَلْبٌ يَتَيَقَّنُهُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بِهِ الْحُجَّةُ، اور ایک دل اس کا یقین کر لیتا ہے. قلبٌ يَتَيَقَّنُهُ، یقین کر لیتا ہے اس کا. فَتَقُومُ عَلَيْهِ، تو قائم ہو جاتی ہے، بِهِ ساتھ اس کے، الحجت حجت، تو اس کے ساتھ اس کے لیے حجت قائم ہو جاتی ہے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کیا ہوتا ہے؟ وَقَلْبٌ يُوجِبُ لَهُ حَيْرَةً وَأَمًا فَلَا يَدْرِي مَا يُرَادُ بِهِ، اور ایک دل کے لیے حیرت واجب ہو جاتی ہے، وَأَمًا، اور اندھا پن ہو جاتا ہے اس کا. فَلَا يَدْرِي، تو اس کو نہیں پتا چلتا، مَا يُرَادُ بِهِ، کہ اس سے کیا مراد لیا گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. استغفر اللہ. اور یہ کس کی تفسیر ہے؟ امام ابن القیم کی. السؤال، ما انواع القلوب عند سماع الحق، حق کو سنتے وقت دلوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ ایک دل کفر اور انکار والا، دوسرا دل ایمان اور تصدیق میں بڑھنے والا، تیسرا دل یقین کرنے والا جس کے ساتھ حجت قائم ہو جائے، اور چوتھا دل شک والا جس میں حیرت اور اندھا پن ہوتا ہے اور اس کو نہیں سمجھ آتی کہ اس سے مراد کیا ہے. دوائے شافی آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے کتاب؟ کچھ چیپٹرز پڑھے. اس میں بھی امام ابن القیم جو ہیں وہ دلوں کا حال بیان کرتے ہیں. یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. ہفتے میں ایک دن ایک لیکچر بھی اس کا سن لیں، کیونکہ ذرا اردو مشکل ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس طرح انسانی نفسیات کا اس میں جائزہ لیا گیا ہے کہ انسان کو اپنا آئینہ نظر آ جاتا ہے. دوائے شافی یعنی ہمارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں نا، اس کی دوا ہے وہ بیسیکلی قرآن و سنت کی روشنی میں. بہت عقل کھولنے والی کتاب ہے، دل کھولنے والی اور عقل کو جلا بخشنے والی جسے کہتے ہیں نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جناب اب ہمارا ڈسکشن ٹائم ہے. آپ لوگ ایکٹیویٹ ہو کے بیٹھ جائیے، اور یہ ہے کہ سوالوں کو غور سے سنیے، سمجھیے، اور یہ ہے کہ پارٹیسپیٹ کیجیے انشاءاللہ. پہلا سوال اسکرین پر دیکھتے ہیں کیا ہے. سوال ہے، کپڑوں کو پاک کرنے کا حکم دلوں کو ان کی بیماریوں سے پاک کرنے پر کس طرح دلالت کرتا ہے؟
تو کون دے گا اس کا جواب؟ جی نکت बाजी سہیل लिख آپ دیں दीजिए। گے؟ جی نکت دیجیے گا۔ ہاں جی باجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ظاہری حالت جو ہے آپ کے اندر اگر پاک ہے نا، تو آپ یقیناً اپنے کپڑے اور اپنا ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے پر توجہ کریں گے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پہ لنک ہیں کہ اندر صفائی ہے نا تو باہر بھی آپ کو ہوگا کہ صاف ہو، اور باہر کی صفائی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا اندر کتنا صاف ہے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے انشاءاللہ؟ عطیہ، جی جی کیجیے گا بات۔ اس میں یہ ہے کہ فَإِنَّ طَهَارَةَ الظَّاهِرِ مِن تَمَامِ طَهَارَةِ الْبَاطِن، یعنی ظاہری طہارت جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے باطنی طہارت کو وہ اس کو مطلب کمپلیٹ کرتی ہے، یعنی اگر ظاہر آپ صاف ستھرا رکھیں گے تو اس کا امپیکٹ اس پر باطنی طہارت پر بھی آئے گا۔ بالکل۔ اچھا اگر اس کو ہم نماز کے ساتھ لنک کریں تو آپ کو کیا اس میں بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس میں یہ کہ اگر آپ صاف ستھرے ہیں اور آپ کا ذہن و دل بھی صاف ہے تو آپ نماز زیادہ خوش و خضوع آپ کا بڑھ جائے گا، اور آپ کے دل جو ہے وہ اللہ کے اور قریب ہو کر عبادت کرے گا، نماز کی ادائیگی، اس کا حق ادا کرنا، جیسے کہ مطلب ہم نماز کو بھی صحیح حق سے ادا کریں گے اس طرح۔ جی ویری گڈ۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے سادہ نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو نمازوں کے اندر اپنا یہ بات مطلب بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کہ آپ اکثر ہی بھول جایا کرتے ہیں کہ میری رکعت کون سی ہے، یا جی مطلب یہ والی بات، تو پھر آپ غور کریں کہ جو آپ کی سیلف کلیننگ ہے، یعنی کہ جو اسپیشلی آپ کے پرائیویٹ ایریا کے بال ہیں، آپ ان کو کیا صاف رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور یہ مطلب دیکھیں سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم کتنا دھیان رکھ رہے ہیں اپنی ان ساری چیزوں کے بارے میں، اور کہاں خیال کہ اس کے ساتھ یہ بات لنک اپ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر بات جو ہے وہ باہر کا اندر سے، اندر کا باہر سے جو ہے اٹس ویری مچ انٹر لنکڈ، تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری مائنڈفل کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سعدیہ، آپ نے بہت اچھے سے بتا دیا۔ ظاہری طہارت ہی باطنی طہارت کی تکمیل کرتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، کیا مقصد ہے اس آیت میں کپڑوں کو پاک کرنے کا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو کون دے گا؟ جی شبانہ زری اچھا چلیے پہلے ایسا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے طاہرہ یاسمین۔ آپ نے ہینڈ نہیں ریز کیا ہوا، ہم نہیں آپ کو ٹرن دے رہے، آپ ہینڈ ریز کریں پھر آپ کو ٹرن دیں گے انشاءاللہ۔ جی فرحت آپ کہیے۔ ہاں، اس میں زیادہ جو ہے پانی سے کا ذکر ہے کہ مشرکین طہارت حاصل کرتے تھے پانی کے ذریعے اور اہتمام نہیں کرتے تھے پانی کا، تو اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ کپڑے جو ہے نا پانی سے، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو ظاہر ہے پانی کی ضرورت ہے، یا کپڑے دھونے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے، پانی سے کپڑے صاف رکھیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر فرحت۔ اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ تسنیم کچھ بات کروں میں؟ جی تسنیم آفتاب کہیے آپ۔ جی باجی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی میں جیسے ٹریول میں تھی تو باہر ملکوں میں بھی مسلم شاورز اور اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی تھی نا، تو مجھے اس سے یہ ایکسپیرینس ہو رہا تھا آج تفسیر سنتے وقت کہ کتنا ضروری ہے ہمارے کپڑوں کا بھی پاک ہونا، ہمارا خود کا پاک ہونا۔ تو ہم پانی کی چھوٹی بوٹلز اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایک مشقت ہوتی تھی لیکن یہ ہوتا تھا کہ دل کو تسلی ہوتی تھی کہ ہم پاک ہو رہے ہیں، ہم کس طرح پانی کی، اور پانی کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ بالکل۔ اچھا مجھے بتائیں، مجھے یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبا والوں کی تعریف کیوں کی ہے؟ کیا وجہ تھی ان کی تعریف کرنے کی طہارت کے حوالے سے؟ باجی وہ پانی کا استعمال کرتے تھے مطلب۔ اب کسی نے نام نہیں لیا اور جواب نہیں دیا۔ طاہرہ آپ کہہ رہی تھی؟ طاہرہ یاسمین؟ باجی میں مریم، اچھا مریم آپ باجی کہیے۔ مریم جی باجی ان کی تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ وہ پانی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مٹی کو بھی استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کی تعریف۔ مٹی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے، آپ اپوزٹ بول گئی۔ جی باجی جی ٹھیک ہے، جی الحمدللہ۔ باجی۔ اچھا مجھے بتائیے، سوال جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے اس کے حوالے سے کوئی اور کچھ کہنا چاہے، کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے؟ شاہدہ پروین، جی شاہدہ کہیے آپ۔ باجی کیونکہ بتاؤں؟
طہارت نہیں کرتے تھے، اس لیے جی حکم دیا گیا کہ پانی سے پاکی حاصل کرو. تو ہمیں اسی لیے طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں مشرکین کی طرح تو نہیں رہنا ہے نا، ہمیں پاک صاف ہو کے رہنا ہے پانی کی طہارت کے ساتھ انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ. تو اسکرین پر جو جواب ہے اس کو کون پڑھے گا؟ زرین گل آپ پڑھیے. جی زرین گل کو چانس دیتے ہیں، آپ پڑھیے. جی. کپڑوں کو پانی کے ساتھ اس کو دھو لیجئے، کیونکہ مشرکین طہارت کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بالکل. ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی اور اس میں یہ تھا کہ جو اسپیشلی جو ان کے پوپس ہوا کرتے تھے وہ یعنی پانی سالوں سال تو نہاتے ہی نہیں تھے نا، نہانے پر تو ان کی ڈفرینٹ قسم کی سزائیں ہوتی تھیں. تو آپ دیکھیں گندگی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جوئیں جو ہوتی تھیں وہ صرف سر پہ نہیں رینگ رہی ہوتی تھی، وہ پورے کپڑوں پہ ہر جگہ رینگ رہی ہوتی تھی. مطلب یہ جو ویژول ہے نا میں آج تک نہیں بھول پائی ہوں. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. ان دونوں آیتوں میں اسیرن اور یسیرن کو ایک دوسرے کے مقابل کیوں لایا گیا ہے؟ کیا تسنیم سمجھ میں بتائیں، آئی آپ کو بات؟ تسنیم بتاؤ شہبانہ. جی تسنیم بتاؤ. تسلیم کہیے، آپ کہیے جی تسلیم پہلے. جی. قیامت میں جو مشکل آئے گی وہ آسان نہیں ہوتی، لہٰذا جو اسیر اور غیر اسیر کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے لیے یہ دن بشارت کا ہوگا اور کافروں کے لیے زیادہ بعید کا، کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور شبانہ آپ کیا اس میں کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی اسیر مشرکوں اور کافروں کے لیے یہ دن بہت سخت ہوگا، اور ساتھ یسیر کا لفظ آیا ہے آسان، مطلب صرف کافروں کے لیے سخت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے بھی بہت سخت ہے. جتنی انہوں نے گناہ کی ان کی سزا تو انہیں میں ملے گی، لیکن ایک امید ہوگی کہ وہ جہنم سے نکل جائیں گے. تو اس لیے ان کے لیے یہ اسیر کا لفظ ہے، اور اسیر جو ہے وہ کافروں کے لیے بہت مشکل دن ہے. ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی جی کہیے. میم دنیا میں جو مشکلات ہوتی ہیں، جو مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے کہا گیا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. لیکن جو آخرت کی تنگی ہے یا آخرت کی جو مشکل ہے اس کے ساتھ آسانی نہیں ہے. وہ اگر کسی پر مشکل ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے کافروں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان کر دے گا انشاءاللہ، ہماری اپنی خاص رحمت سے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ کی خالدہ. تو یہ ہے کہ وہ انا فیہ زیادۃ وعید للکافرین، اور بے شک اس میں کافروں کے لیے زیادہ وعید ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بیٹوں کو کے اس کے پاس حاضر ہونے اور موجود رہنے میں کیا نعمت ہے؟ یعنی کہ present ہے. اچھا ٹھہرے ابھی جنہوں نے بات نہیں کی نا پہلے ان کو موقع دیتے. انیلا زبان آپ کہیے. کہ بیٹوں کا موجود ہونا نعمت اس لیے ہے کہ بیٹے ہوں گے تو نوکر غلام ان کے کام کریں گے، اور اگر قابل اور اچھے بیٹے ہوں تو نعمت ہے ان کے پاس موجود ہونا. ٹھیک ہے. زرین گل آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ان سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور امیدیں وابستہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے نہیں ٹرانسلیشن کی نا، یہ ٹھیک ہے، نہیں، جواب آپ نے صحیح اور نکالے وہاں سے. یہ نعمت کے اعتبار سے، نعمت کے وَيَتَمَتَّعُ اعتبار سے بِهِمْ. بہت زیادہ. ٹھیک ہے. آپ نے جواب بالکل صحیح بتایا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں، اوپن اپ کریں. جی جی فریال جی احمد. زرین آپ کچھ ایڈ کر رہی تھی تو کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم فریال کو دے دیتے ہیں. جی جب بیٹے فرما بردار ہوں اور ان سے امیدیں بھی وابستہ ہوں تو پھر باپ کے پاس بیٹھنے میں ان کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور تابع داری بھی محسوس ہوتی ہے. یعنی باپ کو ان کے بیٹھنے سے پاس، یعنی ان کے پاس جی ہونے سے ہاں وہ نعمت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی الکا ندیم آپ کہیے. السلام علیکم. یعنی کہ وہ بتایا گیا تھا کہ وہ اتنا زیادہ رچ تھا، پھر اس کے پاس شعر و شاعری بھی تھی، اور اس کے بیٹے ہر وقت حاضر رہتے تھے، لائک اس کی ہر بات سننے کے لیے، ہر بات. یہ بہت بڑی نعمت بتائی گئی تھی. اور قرآن کے بارے میں بھی جاننا شروع اس نے کر دیا تھا، لیکن وہ عمل نہیں تھا کر رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے تو استاذہ دیکھتے میں ہیں. بھی بات کر رہی ہوں. جی 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 فریال کہیے، آپ کہیے. بالکل. باجی یہ بھی تھا نا کہ اس کے جو بیٹے یا مطلب وہ تجارت میں اس کے لیے معاون ثابت ہوئے تھے، پاس ہوں تو
مطلب بزنس وغیرہ میں یا جو بھی کام وغیرہ، تو اس میں اگر بیٹے پاس ہوں تو وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، اولاد اگر ہاں پاس ہو۔ ظاہر ہے، مطلب آپ کو آنےسٹ مشورے ملتے ہیں نا، بہت ساری جی باتوں میں جو ہے وہ مدد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جی الحمدللہ. اچھا، نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ حق کو سنتے وقت دلوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. طاہرہ یاسین. شبانہ. اچھا ٹھہرے، مجھے دیکھنے دیں کس نے بات نہیں کی. زینب نوید نے بات نہیں کی ابھی تک. 4 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک کوئی بتا دیجئے آپ، کوئی دل ایک کی یہ ایک. کہ کفر کہیے. کا نہیں، اللہ فتنۃ الذین کفروا، کہ ایک دل ایسا ہوتا ہے جو فتنے میں پڑا ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے کفر کر کے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں ایسا دل جو کفر اور انکار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. طاہرہ آ، یاسین. طاہرہ آپ بتائیے دوسری قسم. وہ دل ہوتا ہے جب اس کے پاس ہدایت آتی ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے ایمان میں اور اس کی تصدیق کرنے میں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ایمان اور تصدیق میں بڑھنے والا دل. ٹھیک ہے. تیسری مہرین قسم کون بتائے گا؟ مہرین کہیے. مہرین یقین کرنے والا دل، یقین کرنے ہوں والا دل. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ حجت قائم ہو جائے. اور آخری کون بتائے گا؟ میں بتاؤں فرحت فرانہ. حیرت شبانہ. والا دل، اندھا جس کا اندھا پن ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے نا اس میں اندھا پن میں ہو جاتا ہے، کہ مطلب وہ کسی کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا. لیکن کیا وجہ ہوتی ہے؟ دل اس میں پھر جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے نا، کہ مطلب نہیں نہیں، آپ اس ایکسپلین میں کر رہی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے اس کو اس طرف لے جانے میں. کون بتائے گا؟ میں بتاؤں حسرت فرانہ. حسرت حسرت فرحانہ حسرت خود بتائیں. ایک حسرت سیکنڈ. اب فرحانہ شکیل بتائیے. کہیے آپ. شک کی وجہ سے، حجت کی وجہ سے. جی، شک کی وجہ سے، حجت کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح آگے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھے سے جواب دے دیا. اب آپ کا ٹائم ہے ریفلیکشنز کا. مجھے کیا ایکسکیوز، بات آپ. جی طاہرہ مجھے کہیے. یہ نمبر 3 جو ہے کہ اس کے دل یقین کر لیتا ہے اور اس کو قائم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ حجت. تو اس میں ہوں کیا ڈفرنس ہے؟ حجت اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یقین کر لیتے ہیں، حجت قائم ہونے کا کیا مطلب؟ جب یقین کر لیا یعنی وہ کیا عمل نہیں مطلب دیکھیں، کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ ڈینائل میں رہ گئے نا، جی اور ایک تو یہ کہ مطلب آپ کو ہدایت ملی اور آپ نے اس کا یقین کر لیا تو حجت قائم ہو گئی نا. اور ایک ہے جی کہ آپ ڈینائل میں ہی رہے. اس جی میں جی یہ بتایا گیا نا کہ جیسے ولید بن المغیرہ کو سب چیزوں کا علم بھی تھا اور سب کچھ ہاں، جانتا اور بھی قرآن تھا، اور اس کے بالکل. باوجود بھی وہ اپنے نا اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ جو ہے وہ حضور پاک کے لیے جو ہے اس نے نا ان کو مطلب نیچا دکھانا تھا، اور ان کے ہوں لیے تکبر ان کے اس میں تھا، یہ وجہ تھی. جی، جزاک اللہ خیر. یا کی. ٹھیک ہے، تو جناب اب بتائیے ریفلیکشنز کے حوالے سے کون اپنی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہے؟ کیا سیکھا؟ سیریشن ساری کہیے گا. جی آپ باجی 3 باتیں سیکھی. خلاصہ اس صورت کا یہ کہ دعوت اللہ، تو ہم سب کو بھی دعوت اللہ کا کام کرنا چاہیے اپنی اپنی جگہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، تو یہ پھر ہمارے لیے بھی اس پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم جو دین کا کام سیکھیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو آگے سکھائیں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈر کے رہو. جو اللہ سے ہوں ڈر کے رکھتا ہے دنیا میں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کون شیئر کرے گا؟ نگت کرے باجی. جی نگت کہیے. باجی مجھے یہ بات بہت زیادہ سب کچھ اچھا لگا، ہے ہی سب کچھ اچھا، لیکن یہ بات جو پاکیزگی ہے نا، دل اور دماغ کی پاکیزگی، یہ مجھے بہت زیادہ کلک کیا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں لیکن ہم ہوتے نہیں ہیں دل سے ایسے نا، پولوٹڈ سے ہمارے دماغ اور دل ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم انصاف نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صحیح سمجھنے میں. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ ہمارا دل اور دماغ پاک ہوگا نا تو ہمارے ظاہری اعمال بھی نظر بھی آئے گا ہمارا اس میں. تو انشاءاللہ، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. نیکسٹ میں دیکھ رہی تھی ہاتھ کھڑا ہے عائشہ نور کا. عائشہ آپ نے کوئی بات نہیں کی آج، آپ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم اس میں جو سب سے زیادہ لاسٹ والی لائن تھی نا، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ،
یہ بات مجھے بہت زیادہ ہٹ کی. مطلب بعض اوقات ہم ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں بار بار ہمیں پتہ چلتی ہیں. ہم ایک سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یکدم جو ہے نا سائڈوں سے کچھ بیریئرز آ جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، ہم تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر نا ہم نا امید سے ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا یہ گناہ تو ہو رہا ہے، پھر ہم ایسے کریں کیا کریں، لیکن ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مجھے بڑی ہٹ کی نا کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بچ کے زندگی کو گزارنا، اور جو ان کاموں کو اس نے کمانڈ دی ہے ہمیں، ہم نے ان چیزوں کو کرنا ہے. تو مجھے اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب کہہ دیا کہ اگر تم نے بچ گئے ہو نا تو اہل المغفرہ، کہ میں اس لائق ہوں کہ میں بخش دوں. اب اپنے دماغ کے اندر یا دل کے اندر نیگیٹو تھاٹ جو ہے نا ان کو ختم کر دو. یہ چیز مطلب مجھے ایک امید اور ایک اس چیز کا ہوا. اور پھر میں نے کوشش کی کہ ڈیلی کم سے کم جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے نا فوکسلی جو ہے نا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، وہ دعا کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقوی والا اور پھر مغفرہ والا اتنا خوبصورت میم کنیکشن تھا نا. مطلب میرے اندر اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں بعض اوقات ہم کسی کی بات کر دیتے تھے، پھر ہم دعا بھی کر لیں، لیکن اچھا پتہ نہیں معاف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا نیکسٹ ٹائم بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نا ایک گارنٹی دے دی کہ میرے بندے اب اگلا کام میرا ہے، تم نے اپنا کام کر کے چھوڑ دینا. مجھے یہ سب سے زیادہ ہٹ کی بات کو نا، کہ اسٹارٹ میں جو کچھ چیزیں تھی کہ یہ کام کرنے ہیں اور اینڈ پہ پھر میں ایسے ایسے کر دوں گا. تو بہت خوبصورت تھا میرے لیے، سب سے زیادہ امیزنگ یہ چیز تھی. الحمدللہ. آپ دیکھیں نماز کے حوالے سے بھی بہت سے ریمائنڈرز تھے نا پھر سے. تو یہ ہے جی کہ بیسٹ فارم آف شکر جو ہے نا وہ نماز ہے. اور دیکھیں ایگزیکٹلی. نماز سے غفلت کا علاج نا نماز پڑھنے میں ہی ہے. اور کتنے ہمارے آس پاس لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہوتا ہے اس بات کا اس بات کا، تو اس کا حل کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو یہ ہے کہ جی نماز سارے کاموں میں نا نماز کو نا اپنے یعنی کہ جتنے بھی کام ہیں نا ان سب کاموں میں نماز کو سب سے اوپر لے جائیں. پہلے نماز پھر اس کے بعد سارے کام. آپ دیکھیں ہمارے آس پاس سارے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں قریب قریب، وہ ہمیں کنٹینیوسلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی ساری چیزوں کے ساتھ خیر کی لنکڈ ہیں، لیکن نمازیں ہماری کہاں پر ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ مطلب آپ جو ہے نا نماز کے لیے تیاری یعنی نظر آئے. آج ہم نے دیکھا بھی نا تیاری کے حوالے سے، تو یہ کہ پہلے اپنی تیاری پر کام کریں کہ آپ کو نماز کا انتظار بھی ہو، آپ وضو کر کے بھی بیٹھے ہیں، آپ کی تیاری بھی ہے، اور پھر نماز ہوئی آپ نے اول وقت پر پڑھ لی. اور پھر یہ کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں. یہ ساری جو احادیث آج ہم نے پڑھی بہت ہی خوبصورت تھی، ان کو ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والوں میں کیا فرق ہے، اور ہر ایک انجام کے اعتبار سے کہاں ہوگا. تو اب کچھ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو کوئکلی ہوم ورک سکھا دوں. ٹائم آپ کا مکمل ہو چکا ہے. دوائی شافی جو ہے آپ نے ضرور اس کا ایک لیکچر اس دفعہ سننا ہے انشاءاللہ. اور یہ کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا farhatashmi.com پر. آپ آڈیوز میں جائیے گا، تربیہ و تزکیہ میں جائیے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں پر جو ہے یہ دوائی شافی کا مل جائے گا لنک. اور یہ آپ کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے ٹرانسلیشن ہوم ورک ہے. یہ کچھ احادیث ہیں، آپ نے پہلے خود اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ کہ آپ نے آگے شیئر کرنی ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ آپ کے عمل میں اور انشاءاللہ پختہ ہو جائیں گی چیزیں. نماز کی خاص کر کے آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ان کو پریورٹی میں لے کر آئیں. اب ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. ٹرانسلیشن ٹائم کے حوالے سے کچھ چھوٹی سی میں اناؤنسمنٹ کرتی چلوں کہ روم 5 اور روم 6 جو ہے وہ آج اکٹھا ہوگا انشاءاللہ. توبہ محسن لیں گی اس کو. اور روم 7 اور روم 8 اکٹھا ہوگا جس کو انشاءاللہ صدف لیں گی. اور روم 10 اور روم 11 اکٹھا ہوگا جس کو انشاءاللہ ثنا وسیم لیں گی. تو رومز جو ہیں وہ میں نے اوپن کر دیے ہیں. آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، لیفٹ ٹاپ پر انشاءاللہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا. نہیں نظر آ رہا تو اسکرین کو ٹچ کر لیجئے. ٹچ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا. اپنا روم جو ہے اس کو سلیکٹ کیجئے، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹرانسلیشن ٹائم جو ہے وہاں پر لیجئے. مین سیشن میں دعوت دیتی ہوں سمرہ احمد کو کہ انشاءاللہ وہ یہاں پر مین سیشن کے ساتھیوں کے ساتھ ٹرانسلیشن ٹائم کنڈکٹ کرائیں. جی سمرہ باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شفق. یا کی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ٹرانسلیشن امید ہے آپ سب نے بہت اچھی طرح سے ریوائز کی ہوگی. تھوڑی سی آیات تھیں، کچھ زیادہ آیات بھی نہیں ہیں، اور اس کی آپ نے چونکہ ایکسپلینیشن بھی سنی ہوئی ہے.
तो हमेशा याद रखें जब भी तर्जमा याद करें ना तो उसकी जो थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन सुनी थी, अगर आप उसको नोट करते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ लिया करें, उससे बहुत अच्छा और याद होता है और आसानी भी बहुत हो जाती है इंशाल्लाह। चलें जी, हम शुरू करते हैं। आशा नूर का हैंड रेज है सबसे पहले, माशाल्लाह। जी, आज चूंकि आयात छोटी छोटी सी हैं तो हम यूं करते हैं कि 5-5 आयात जो है मैं हर स्टूडेंट से सुनूंगी, और फिर नेक्स्ट टर्न दोबारा जब आएगी तो फिर आप इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि जो आयात पहले नहीं सुनाई थी तो बाकी 5 फिर बाद में सुन लें। जी आयशा, आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु वालेकुम बिल्लाहि अस्सलाम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला हरगिज नहीं, वल कमर और कसम है चांद की, वल लैली और रात की, इज़ जब अदबर वो पलट कर आए, वो सुबही और सुबह की, इज़ा जब असफर वो खूब रोशन हो जाए, इन्नहा बेशक वो यानी कि जहन्नुम, लिइहदा अलबत्ता वो बड़ी एक है, अलकिबर बहुत बड़ी चीज, नज़ीरन डराने वाली, लिलबशर इंसान को, लिमन जो कोई जी शाह। जज़ाकल्लाह खैर आयशा, 5 आयत हो गई। अच्छा, इसका तर्जुमा दोबारा बताएं। यहाँ पे है ना वल्लैली, जहाँ से दूसरी आयत शुरू होती है वल्लैली। और वल्लैली और रात, ठीक है, कसम है रात की, और इससे पीछे वल कमरी। और कसम है चांद की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कहूंगी कि गौर करें, जब हम इस वाव का तर्जुमा, ये वाव कसमी आया ना, फिर इसमें और नहीं कहेंगे हम। जी जी, ठीक है, कसम है चांद की, जी मैम। कसम है चांद की। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। सादिसा हम्म। अख्तर, सादिसा आप नेक्स्ट 5 आयत का तर्जुमा सुनाएं। जी सादिसा, आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। जी जज़ाकल्लाह, जी सुनाइए। जी मैम। लिमन इसके लिए जो लिमन लिमन इसके लिए जो शाह चाहे मिनकुम तुम में से, अन के यतकद्दमा वो आगे बढ़े, आओ या यतअखरा वो पीछे रहे, कुल्लू हर नफ्सिम नफ्स, बिमा बवजह इसके जो कासबत इसने कमाई की है, रहीना तुम रहन है, इल्ला सवाए असहाबल यमीनी दाएं हाथ वालों के, फी में जन्नातिन बागात बागात में, यतसाअलूना सवाल कर रहे होंगे, अन अनिल मुजरिमीना मुजरिमों से। जी बारकल्लाहु फीकुम, आसंती। जी राबिया सुना खान। दिया मैम। जी राबिया। कल्ला हरगिज नहीं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल्ला हरगिज नहीं, वल कमर कसम है चांद की, वल कमर और कसम है चांद की, वल लैली और रात की, इज जब अदबर वो पलट जाए, व सुबही और सुबह की, इदा जब असफर वो रोशन हो जाए, इन्नहा बेशक वो, लइहदन अलबत्ता एक है, अलकुबर बहुत बड़ी चीज़, नज़ीरन डराने वाली, लिल बशर इंसान को। जज़ाकल्लाह खैर। जी राबिया, जी इसका तर्जुमा दोबारा सुनाएं। वल कमर, कसम है चांद की। अब ठीक है, पहले और का इजाफा था इसमें ना कसम के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। जी गुलशन आरा। जी, अब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी। लिमन इसके लिए जो शाह चाहे मिनकुम तुम में से, अन के यतकद्दमा वो आगे बढ़े, और औ या यतअखरा वो पीछे रह जाए, कुल्लु हर नफ्सिन नफ्स, बिमा बवजह इसके जो कसबत उसने कमाई की, रहीनतुन रहन है, इल्ला मगर इल्ला सिवाय अस्हाबुल यमीन दाएं हाथ वालों में से, फी जन्नातिन बागात में, यतसाअलून सवाल कर रहे होंगे, अनिल मुजरिमीन मुजरिमों से। जी जज़ाकल्लाह खैर गुलशन आरा। ये जी बस असहा, ये जो लफ्ज पढ़ा था इसकी अरबिक दोबारा पढ़ें। ये जी, अस्हाबल यमीन। अब ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हुआ था शायद असहाबुल जी शायद आपने पढ़ मैंने लिया था गलत पढ़ा गलती है। से। जी 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 जी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर करेक्टिंग योरसेल्फ, बारकल्लाहु फीकुम। जी अफशा नीलम। जी अफशा, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। कल्ला हरगिज नहीं, वल कमरा कसम है चांद की,
واللیلی اور رات کی اذا جب ادبرا وہ پلٹ جائے والصبح اور صبح کی اذا جب اسفرا وہ روشن ہو جائے انہا بے شک وہ یعنی جہنم انہا بے شک وہ لا اہدا وہ لا اہدا البتہ ایک ہے الکبر بہت بڑی چیزوں میں سے نذیرن ڈرانے کے لیے للبشر انسان کو لیمن ٹھیک ہے جی جی افشان جزاک اللہ خیر بارک اللہ ایک لفظ کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی آپ کی جہاں سے سبق شروع ہوا تھا اس میں جو دوسری آیت ہے اس میں واللیلی کے بعد کیا لکھا ہوا ہے واللیلی اذ ادبرا ٹھیک ہے اس کو آپ نے غلطی سے اذا پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ از ہے اور اگلی آیت میں والصبح اذا پھر آگے اذا ہے ٹھیک ہے تو جب عربک بھی پڑھیں نا ہم تو ہم بہت کانشیس ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس میں جو اگر غلطی سے بھی اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو غور کر کے پھر اس کو کریکٹ کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جی بارک اللہ فیکم جی فرحت مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمن اس کے لیے جو شاء چاہے منکم تم میں سے ان کے یتقدما او یا رہے ہر نفس بما بے وجہ اس کے جو کسبت اس نے کمائی کی رہینتن رہن ہے اللہ سوائے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے فی جنات باغات میں یتساءلون سوال کر رہے ہوں گے انل مجرمین مجرموں سے جی فرحت ایک لفظ ہے آپ بھی اس کی عربک دوبارہ مجھے بتائیں یہ جو آیت نمبر 39 ہے اللہ کے بعد کیا لکھا ہے اللہ کے بعد کیا آ رہا ہے اصحاب الیمین اب ٹھیک پڑھا آپ نے وہ ہمیں اتنی عادت ہوتی ہے اردو میں کہنے کی نا اصحاب الیمین تو وہ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ اصحاب الیمین اب ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم جی سعدیہ خالد جی کلا ہرگز نہیں والقمر قسم ہے چاند کی واللیلی اور رات کی اس جب ادبرا وہ پلٹ جائے والصبح اور صبح کی اذا جب اسفرا وہ روشن ہو جائے انہا بے شک وہ لئہدا البتہ ایک چیز ہے البتہ ایک ہے الکبر بہت بڑی چیزوں میں سے نذیرن ڈرانے والی ہے للبشر انسان کو لمن اس کے لیے جو آپ کی 5 آیات ہو گئیں ٹھیک ہے سعدیہ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو دوبارہ بھی آگے بھی انشاءاللہ سن لوں گی بارک اللہ فیکم ندیم پورا نام نہیں آ رہا نجمہ جنیجو کا نام آ رہا ہے میرے پاس توقیر کا نام آ رہا ہے آپ لوگ آئی تھنک شاید اپنے روم کو جوائن نہیں کر سکے آپ میں سے کوئی سنانا چاہے میرے سامنے جی ندیم لکھا آ رہا ہے اور نجمہ جنیجو ہیں اور توقیر سنائے جی جی بالکل سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیمن اس کے لیے جو شاء چاہے منکم تم میں سے ان کے یتقدم وہ آگے بڑھے او یا یتأخرا وہ پیچھے رہے کلو ہر نفس بما بوجہ اس کے کسبت جو اس نے کمائی کی رہینہ رہن ہے اللہ سوائے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے فی جنات باغوں میں یتساءلون سوال کر رہے ہوں گے عن المجرمین مجرموں سے الحمدللہ بارک اللہ فیکم توقیر بہت اچھا سنایا آپ نے توقیر آپ کا روم نمبر کون سا ہے وہ پچھلی دفعہ نا وہ روم نمبر جو تھا وہ مین روم میں آ گیا تھا
تو اوہ وہ میں نے اوہ اس دفعہ مین ہی اس استعمال لیے کیا. مس ہو گیا. چلیں کوئی بات نہیں، جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے آپ پوچھ لیجئے گا، آپ ایڈمن سے نا میسج کر کے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کا روم نمبر کون سا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے آپ وہیں جوائن کیجئے گا تاکہ آپ انشاءاللہ. کی اٹینڈنس بھی جو ہے نا وہ اسی گروپ میں پھر مینٹین ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں. آئی تھنک رابعہ نے چونکہ آئی تھنک اگلا حصہ سنایا تھا، تو رابعہ آپ سٹارٹ کی آیات سنا سکتی ہیں. نہیں، میں نے اسٹارٹ سے سنائی تھی. آپ نے سٹارٹ کی سنائی تھی. اچھا میں آپ میں سے سناؤں؟ کون ہے؟ میں نے نہیں سنائی. جی چلیں فرحت. فرحت آپ سنائیے شروع والی آیات. کلا ہرگز نہیں، والقمری قسم ہے چاند کی، واللیلی اور رات کی، اس جب ادبرا وہ پلٹ جائے، والصبح اور صبح کی، اذا اسفرا وہ روشن ہو جائے، انہا بلا شبہ وہ جہنم، لإحدا البتہ ایک ہے، الکبری بہت بڑی چیزوں میں سے، نذیرن ڈرانے والی، للبشری انسان کو. ٹھیک ہے فرحت جزاک اللہ خیر. فرحت ایذا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ والصبح ایذا، جب جب. جب ٹھیک ہے یہ مس ٹھیک ہے. اچھا اور ایک لفظ کی عربک دوبارہ پڑھیں. انہا اگلی آیت میں انہا اس کے بعد کیا ہے؟ لام کے اوپر کیا ہے دیکھیں. کس کی اگلی کس کی اگلی اگلی آیت ہے نا آیت 35 اس میں اسفرا انہا نہیں، انہا ایک منٹ، اسفرا کے آگے دیکھیں انہا آگے. اب لائحدہ ٹھیک ہے اب صحیح ہے. لام کے اوپر ہاں زبر. جی میں نے غلط، جی میں نے غلط کرنا، لائحدہ. اب ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. میں جی رابعہ آپ پڑھیے. جی رابعہ. لمن واسطے اس کے جو شاء چاہے منکم تم میں سے، ان کے یتقدمہ وہ آگے بڑھے، او یا یتأخر وہ پیچھے رہے، کلو ہر نفسن جان، بما بوجہ اس کے جو، کسبت اس نے کمائی کی، رہینہ رہن ہے، الا سوائے اصل موبائل سوائے فرحت پلیز میوٹ کر لیں آپ فرحت. جی جی اصحاب رابعہ. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات باغات میں، یتساءلون وہ سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین مجرموں کے بارے میں. احسنتی بہت اچھا سنایا. جی افشان نیلم میں نے پہلے 5 آیات سنائی ہیں. آپ نے پہلی 5 ٹھیک ہے آپ ویٹ کیجئے میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. جی آپ میں سے اور کون ہے؟ سعدیہ ہیں اگر تو سعدیہ شروع کی آیات سنا دیں. سعدیہ خالد. میں پڑھ لیتی ہوں مگر میں نے بھی پہلے ہی کی پڑھی آپ نے ہوئی بھی ہیں. پہلی نہیں پھر آپ رک جائیں. عائشہ نور میں پوچھ لیتی ہوں. عائشہ نور آپ نے شروع کی 5 سنائی ہیں؟ عائشہ نور ہمارے ساتھ نہیں ہے شاید. میں سناؤں باجی؟ جی کون؟ گلشن آرا. جی 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 سنائیں. جی جی سنائیے. کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیلی اور رات کی، اس جب ادبرا وہ پلٹ جائے، والصبح اور صبح کی، اذا جب اسفرا وہ روشن ہو جائے، انہا بلا شبہ وہ یعنی جہنم، لائحدہ البتہ ایک ہے، الکبری الکبری بہت بڑی چیز، جی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک، ہم نذیرن ڈرانے والی ہے، للبشر انسان کو. بارک اللہ فیکم. جی جزاک میں اللہ نے خیر. بس 5 باتیں سنا دی تھی. اچھا جی ٹھیک ہے ہاں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. ہمارا وقت مکمل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.